السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکوا فائرز ہوتے کیا ہے؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے نیچے جو لیئر ہوتی ہے ادھر واٹر ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ڈگ کرتے ہیں فیو فیٹس لائک 50 100 150 فیٹس، تو نیچے سے ہمیں فریش واٹر ملتا ہے. اب یہ جو فریش واٹر ہے یہ کیا ہے، لینڈ کے اندر سٹور ہوتا ہے. اس کے سٹوریج کے پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکوا فائرز ہیں جو کہ سٹوریج ٹینک کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور واٹر کو سٹور کر لیتے ہیں. اب یہ ہوتے کیسے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ 100 فیٹ یا 200 فیٹ ڈگ کرتے ہو تو ادھر ایک پوری واٹر کی لیئر ہوتی ہے جو کہ آلموسٹ 30 فیٹ 40 فیٹ ڈاؤن تک، نیچے تک پانی ہی پانی ہوتا ہے. اب وہ جو پانی ہے وہ ایک راک یا بجری یا سوائل کی ایک ایسی لیئر ہوتی ہے جس کے اندر وہ سٹور ہوتا ہے. فار ایگزامپل نیچے جو سرفیس ہے ارتھ کی وہ بالکل بجری کی طرح یا راکس کی طرح کی ہوتی ہے یا سینڈ کی طرح کی ہوتی ہے، تینوں سے مل کے بنی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر واٹر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ جو ہماری مڈ ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر جو اپر سرفیس آ جاتی ہے. سو جب ہم ڈگ کرتے ہیں تو یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کے ٹینک تک ہم چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے ہم پانی کو یوز کرتے ہیں ٹیوب ویل کے تھرو، موٹر کے تھرو، ٹربائن کے تھرو. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کو جیسے گھر کے اندر جو موٹر لگتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سٹوریج ہے ادھر سے پانی لیتی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. ڈرنکنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، کلینزنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اریگیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. اریگیشن کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی موٹرز لگی ہوتی ہیں، ٹیوب ویلس لگے ہوتے ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اب اس سب کو کہتے ہیں نیچرل ایکوا فائرس. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی جو رین واٹر ہے، جب رین ہوتی ہے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں جب رین ہوتی ہے تو موسٹلی جو واٹر ہوتا ہے وہ اسی طرح سے دوبارہ زمین کے اندر ابزارو ہو جاتا ہے، اور ایک نیچرل لیول ہوتا ہے جو واٹر مینٹین کرتا ہے اور اسٹور ہو جاتا ہے، اور اس اسٹوریج ٹینک کو ہم ایکوافائر کہتے ہیں. لیکن ڈیو ٹو ایگریکلچر یا میسیو ایکٹیویٹیز جو انسان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس واٹر کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور پاکستان میں، پنجاب میں ہم اس واٹر کو کافی زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سٹوریج ہے یہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ سٹوریج ہے جیسے مطلب کدھر بھی چلے جائیں، جدھر زمین پانی ابزارب کرتی ہے اس کے نیچے یہ ایکوافائرز موجود ہوں گے. اور سیکنڈ، اگر آپ کسی دریا کے پاس جاتے ہیں یا دریا کی جو ساتھ زمین ہوتی ہے، یا ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دریا ہے یہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر ریت ہے اور اندر سے مینس کے اوپر اس کے پانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دریا کو ڈگ کریں گے تو نیچے بھی دریا کے پانی ہوگا. یہ نیچرل ایکوافائرز ہوں گے. فار ایگزامپل دریا کے اوپر جتنا پانی ہوتا ہے نا نظر آتا ہے آپ کو، اس سے زیادہ پانی جو ہے وہ دریا کی جو نچلی تہہ ہے ایکوافائرز ہیں اس کے اندر سٹور ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرل ایکوافائرز. اب یہ جو ہمارا انڈس ریور سسٹم ہے جس کے اندر چناب آ جاتا ہے، جہلم آ جاتا ہے، راوی آ جاتا ہے، یہ سارے دریا جو ہیں ان کا جو بیسن ہے، یا کہہ لیں کہ دریا والا ایریا اور دریا کے ساتھ جو ایریا ہے وہ ایک ایکوافائر کے طور پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں. جو پانی سرفیس کے اوپر آپ کو ریور کی سرفیس پہ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ پانی ریور کے نیچے ہے، اور اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں انڈس واٹر ایکوافائر سسٹم. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا میں ایک ون آف دی بگیسٹ ایکوافائر سسٹم ہے جو کہ نیچرل ہے. جب پانی بہتا ہے دریا کے اوپر سے تو یہ والا جو ایکوافائر ہے یہ ریچارج ہوتا ہے، کیونکہ لینڈ جو ہے وہ واٹر کو ابزارو کر لیتی ہے. اب کیا ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ والا ایکوافائر جو ہے اس کو جس طرح سے ریچارج ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ہو نہیں پا رہا، کیونکہ میسیولی ایک تو جو ریور ہے اس کا فلو بھی کم ہے ڈیو ٹو کنالس اینڈ آل دیٹ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے ٹیوب ویلس لگائے ہیں، اتنا زیادہ ہم واٹر کو پمپ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹینکس ہیں ایکوافائرز ہیں، نیچرل سٹوریج ہے، وہ آٹومیٹیکلی ڈکلائن کر گئی ہے. اب یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ایک ہیزرڈس سچویشن ہے کہ اگر ہم اپنے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں جو کہ نیچرل ریزروائر ہیں، جو اسٹوریجز ہے، اس کو ہم اگر زیادہ یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ
واٹر کی جو اسٹوریج ہے یا لیول جو ہے انڈر گراؤنڈ وہ کافی کم ہو جائے گا. جب وہ کم ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ایک تو واٹر کی شارٹیج کریٹ ہوگی، اور سیکنڈلی کیا ہے کہ جو زمین کی ٹاپوگرافی ہے اس کے اندر بھی چینجز آ سکتی ہیں. سو اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے. اس کو پریزرو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو رین واٹر ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو ایکوافائرز ہیں جو نیچرل وہ ریچارج ہو سکے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ریورز ہیں، ہمارے جو ریورز ہیں، ہم ان کے نیچرل فلو کو اتنا ڈسٹرب نہ کریں. جب ہر سال پانی جو ہے ریورز کے اوپر سے بہتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی جو ایکوا فائر ہے وہ ریچارج ہوتا رہے گا. جب وہ ریچارج ہوتا رہے گا تو ہم اس کو وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے مطابق ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ نیچرلی جو دریا ہے، جدھر سے دریا بہہ رہا ہے، صدیوں سے بہہ رہا ہے، اس ایریا کے اندر زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ واٹر کو سٹور کر سکے. اور اس کی لینڈ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ واٹر سیپ کر کے انڈر گراؤنڈ میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے. اگر ہم اسی جگہ سے نہریں نکالتے ہیں تو نہریں بھی اپنے ارد گرد یہ جو ایکوا فائر سسٹم ہے اس کو بنا لیتی ہیں، اور وہ ایکوا فائر ریچارج بھی ہو جاتا ہے نہروں کی وجہ سے بھی. لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. جو ریور نیچرل جو گزر ہے ہزار سالوں سے، اس جگہ پہ جو ایکوافائرز موجود ہوں گے ان کی ریچارجنگ زیادہ بیٹر ہوگی. سو ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ریور کا نیچرل فلو ہے وہ زیادہ بینیفیشیل ہے انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ جو ایکو سسٹم اس کے ارد گرد بنا ہے وہ نیچرل ہے. اور اسی ایکو سسٹم کا پارٹ یہ ہے کہ وہ جو ریور فلو کرتا ہے تو وہ اپنا ایکوا فائر کو بھی ریچارج کر دیتا ہے. ایکوا فائر سے مراد کیا ہے کہ جو دریا ہے اس کی سرفیس کے نیچے جو واٹر کی سٹوریج ہے، مطلب کہ ایک تو دریا کا پانی ہے، اس کو اگر آپ دریا کی جو بیس ہے اس کو اگر آپ ڈگ کریں گے تو اس کے نیچے جو پانی ہے وہ بیسیکلی ایکوا فائر ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ جب آپ دریا کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج کل کا سیزن ہے یا تھوڑا ایک دو ماہ پیچھے چلے جائیں تو پانی کافی کم ہے، آپ کو اوپر ریت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس ریت کو ڈگ کریں گے تو نیچے پانی ہے. بیسیکلی کیا ہے، وہ نیچرل ایکوا فائرس ہیں. اچھا، دوسرا کیا کہ رین واٹر کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس طرح کے آرٹیفیشیل ایکوا فائرس یا اس طرح کا آرٹیفیشیل ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو رین واٹر ہے وہ آپ کے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ ویل ڈگ کرتے ہیں. ویل ڈگ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک جگہ جو ہے یا ایک میدان جو ہے کسی بھی علاقے میں، جیسے کوئی ایک گراؤنڈ ہے جدھر جا کے بارش کا پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر جا کے آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایک 8 فٹ یا 10 فٹ کا گڑھا کھود سکتے ہیں. اس 8 فٹ یا 10 فٹ کا گڑھا جو ہے اس کو آپ نے 3 لیئرز میں فل کرنا ہے. 3 لیئرز کیا ہوتی ہیں؟ ایک بڑے پتھر، پھر ایک بجری والے چھوٹے پتھر، اور تیسرا جو ریت ہوتی ہے اس سے. اس طرح کی 3 لیئرز میں آپ نے اس کو فل کرنا ہے 2 دفعہ. مطلب کہ یہ جو لیئرز ہیں بڑے پتھر کی، بجری کی، ریت کی، اس طرح آپ نے اس کو 2-3 دفعہ سٹیک کرنا ہے اور اس کو گراؤنڈ لیول پہ لے آنا ہے اس گڑھے کو. اب کیا ہوگا کہ جب اس گراؤنڈ کے اندر پانی کھڑا ہوگا تو وہ جو پانی ہے وہ اس یہ جو آپ نے گڑھا کھودا تھا اور جس کو فل کیا آپ نے راکس کے ساتھ، اس کے اندر سے وہ سیپ ہو کے ڈائریکٹلی ایکوا فائر کے اندر جائے گا، جو کہ گراؤنڈ کے بیونڈ کافی نیچے جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کے اندر وہ پانی چلا جائے گا. اگر آپ کا پانی کسی گراؤنڈ میں ویسے کھڑا ہے تو پھر کافی کم پانی گراؤنڈ واٹر کے طور پہ نیچے جاتا ہے. موسٹلی پانی کیا ہے کہ اس مڈ کو گیلا کر کے کیچڑ بنا دیتا ہے اور بعد میں ویپوریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی گراؤنڈ کے اندر یہ آپ نے آرٹیفیشیل سے ایکوا فائر بنایا ہے تو سارا پانی اس طرف جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ سیپ کر کے جو بینیتھ لیئرز ہے آپ کی ارتھ کی ادھر چلا جائے گا اور گراؤنڈ واٹر کا پارٹ بن جائے گا اور جا کے اسٹور ہو جائے گا.